تجھ سے دعا رب اکبر مقبول گو پیغام سنت مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چلنا پھرنا، کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب قریب آ جائیے اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک لکڑہارا روزانہ دریا پار جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا۔ پل چونکہ اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے آنے جانے میں کافی وقت صرف ہو جاتا اور یوں مالی طور پر وہ مستحکم نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک دن اس نے مسجد کے اندر مبلغ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے۔ مبلغ کی یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پل پر جانے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دریا میں اتر گیا اور چلتا ہوا جلد ہی آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے پھر اسی طرح کیا، بسم اللہ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ مالدار ہو گیا۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں۔ اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ یقین کامل سے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک انتہائی سبق آموز حکایت نقل کی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بغداد معلیٰ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے 1 درہم کا سوال کیا۔ مشہور محدث حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کو کون سی سورت اچھی طرح یاد ہے؟ اس نے کہا، سورۃ الفاتحہ۔ فرمایا، ایک بار پڑھ کر اس کا ثواب میرے ہاتھ بیچ دو، میں اس کے بدلے اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سائل کہنے لگا، حضرت میں مجبور ہو کر 1 درہم کا سوال کرنے آیا ہوں، قرآن بیچنے نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ سائل قبرستان کی طرف چلا گیا۔ بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اولے برسنے لگے۔ وہ ایک چھجے کے نیچے پناہ لینے کے لیے لپکا۔ وہاں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار پہلے ہی سے موجود تھا۔ اس نے کہا، تم نے ہی سورۃ الفاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ سوار نے اس کو 10,000 درہم کی تھیلی دی اور کہا، ان کو خرچ کرو، ختم ہونے پر انشاءاللہ عز و جل اتنے ہی مزید دوں گا۔ سائل نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ سوار نے بتایا، میں تیرا یقین ہوں۔ یہ کہہ کر سوار چلا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بھیک مانگنے کے لیے تلاوت کرتے، پیسے اور کھانا ملنے کی لالچ میں محافل ختم قرآن
اور اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کرتے اور رقم ملنے کے شوق میں تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص و یقین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنتوں برے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں ہر جمعرات ہونے والے سنتوں برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کر کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بجاہ النبی الامین۔ تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا